بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے۔ ایک واقعہ ہے، میں کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ نجران کا وفد تقریباً ہجرت کے 90 سال یعنی 9 سال ہجران کے وفد کا عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ نجران کا وفد تھا، 60 آدمیوں پر مشتمل تھا تقریباً 45 اس میں علماء تھے عیسائیوں کے، اور باقی 15 لوگ اور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ 60 آدمیوں کا ایک جگہ اکٹھا ٹھہرانے کا تو ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ آج کے دور جیسی کوٹیاں تو نہیں تھی کہ ہزاروں آدمی اس میں آ جائے، سادہ زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو کہ 2 3 4 آدمی تقسیم کر دو، تو ان کو بھی سہولت رہے گی اور تم بھی آرام میں رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد والوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا مکان تو نہیں ہے کہ ہم 60 آدمیوں کو اکٹھا انتظام کر سکیں، اس لیے ہم 2 3 آدمی تقسیم کر کے تمہاری مہمانی کریں گے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو اکٹھے ہی رہنا پسند کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر 2 3 آدمی تقسیم ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان نہ ہو جائے، یعنی ان کو متاثر کرے، ان کو کوئی دعوت دے دے تو یہ مسلمان نہ ہو جائے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس تو مسجد کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہم مسجد ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ ان 60 عیسائیوں کا وفد مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہو، کس نے منع کیا ہے؟ چنانچہ وہ مسجد نبوی میں اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یعنی اس وقت وہ جو مسجد تھی وہ مغرب کی طرف تھی، مشرق کی طرف تھی، تو وہ ایسا کرتے تھے، ہم مسلمان جو تھے وہ مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے مغرب کے بجائے مشرق کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی، اور 2 3 اسی طرح رہے، کیونکہ اس زمانے میں بلکہ اب بھی ہے کہ وہاں سے جو بیت المقدس ہے مغرب سے مشرق کی طرف آتا ہے، تو انہوں نے مغرب سے مشرق کی طرف نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اور 2 3 اسی طرح پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کو کچھ نہ کہو، بلکہ جو کچھ کرتے رہے ان کو کرنے دو، کیونکہ یہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے دو ان کو۔ اسی طرح کل ایک واقعہ سنا کہ افغانستان کی ایک مسجد میں ایک جمعہ گئی تبلیغیوں کی، تو وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ جب ان کو مسجد سے جب باہر جا رہے تھے تبلیغی حضرات، تو وہاں کے ایک عالم دین نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو لیکن اس مسجد کو دھو ڈالو، پانی کے ذریعے اس مسجد کو دھو ڈالو۔ انہوں نے کہا بھئی کیوں، کیا وجہ ہے ایسی؟ کہا بھئی تم لوگ کافر ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اس لیے تم یہاں سے نکل رہے ہو، تو اس مسجد کو دھو ڈالو، یہ مسجد ناپاک ہو چکی ہے۔ تو پھر اس کا کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ بھئی مسجد میں تو مشرک بھی رہ سکتا ہے، یہ تو پھر بھی مسلمان ہے، اور تم نے انہوں کافر قرار دے دیا کہ تبھی میں جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دی میں نے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان ہے بھئی، مشرک بھی رہ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں سے کوئی پابندی نہیں ہے، اگر اس مسجد میں یہ ہم دیوبندیوں کے نام سے مشہور ہے تو بریلوی بھی آ سکتا ہے، اہل حدیث بھی آ سکتا ہے، شیعہ بھی آ سکتا ہے، اپنی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی گستاخی کر رہا ہے، علماء کے خلاف بکواس کر رہا ہے، بزرگان دین کے خلاف بکواس کر رہا ہے، یا کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے، اس کا غلط عقیدہ بنا رہا ہے لوگوں کے ذہن میں، تو پھر اس کو منع کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، دعا کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کوئی بھی مائی کا لال اس کو منع نہیں کر سکتا، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا، اور نہ کوئی اس کو منع کر سکتا ہے، کیونکہ جب مشرک رہ سکتا ہے مسجد میں تو پھر مسلمان تو بطریقہ اولیٰ رہ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ملک کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور.
اللهم اشف مرضانا والمسلمين اللهم اشف مرضانا والمسلمين اللهم يا إله البشر يا عظيم الخطر يا واسع المغفرة يا عزيز المن يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.